على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا جی، سورۃ الانشقاق جی یہاں سے پڑھنا ہے، شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن لے گا. حقت، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین، حقت کا معنی ہے اسے اسی لائق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو لائق کیا یہی گیا حق دیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسی لائق ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن لے. جی سن لے. چلیں. وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت کھینچ لیا جائے زمین کو. وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال ڈالے. مَا فِيهَا، جو لمبا کر دیا جائے یا اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال ڈالے. مَا فِيهَا، جو اس کے اندر ہے. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کو اسی لائق کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان. انک، بے شک تو. کادح، بڑی محنت کرتا ہے. الی ربک، اپنے رب کی طرف جانے تک. قدحن، سخت محنت کا ملاقی، اور پھر اس سے جا ملے گا. مقصد اس کا یہ ہے نا کہ مقصد یہ ہے کہ انسان مرنے تک بڑی کوشش کرتا رہتا ہے دنیا کے اندر. مقصد یہ ہے کہ اس کو جا کے مرنا ہی ہے نا، مرنا ہی ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان. انک کادح الی ربک قدحا، کہ تم اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کیا کرنے والے ہو، یعنی مرنے تک عام میں کوشش کرنے والے ہو. قدح یقدح کا معنی ہے کوشش کرنا. اور ملاقی پس تم اس کو مل لو گے، یعنی قیامت کے دن تمہارا اللہ سے ملنا ہو جائے گا. جی. فَأَمَّا، پس جب جس کو اوتیا دیا جائے گا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، دائیں ہاتھ میں. اس کے دائیں ہاتھ، یمین ہی، ہاضمی کا ترجمہ کریں. یمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں. جی اس کے دائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، جو ہے اس سے یحاسب، اس کا حساب نہیں، یحاسب حساباً یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا. نہیں، غلط ترجمہ ہے، دوبارہ کریں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، تو آسان حساب دیا جائے گا. آسان تو آگے آ رہا ہے. یسیرا آسان ہے. حساباً حساب لیا جائے گا. یحاسب حساب لیا جائے گا. فسوف ان قریب، فسوف یحاسب ان قریب، اس سے حساب لیا جائے گا. حساب یسیرا، آسان حساب. چلیں. وَيَنْقَلِبُ، اور پس وہ لوٹے گا. الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی طرف. مسرورا، خوشی خوشی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، اور جس کو دیا جائے گا اوتیہ کتابہ، اس کا نامہ اعمال. وراء، پیچھے سے. ظہرہ، اس کی پشت کے پیچھے سے. اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. فسوف، پس ان قریب. یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، اور داخل کیا جائے گا. سعیرہ، دوزخ میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں. انہ، بے شک وہ. کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال میں مشغول تھا یا خوش تھا. انہ، بے مسرورا، خوش رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں، جو ہے وہ گھر والوں کے. تو خوش نہیں رہنا چاہیے بندے کو گھر والوں میں، مگر مطلب یہ کہ مگن تھا اور ہر چیز کو بھلا کر. ہاں جی، شاباش. چلیں ٹھیک ہے.
नहु बेशक उसने जन्ना गुमान कर लिया था अल्लाह यहूद कि वो हरगिज नहीं पलट कर जाएगा अल्लाह की तरफ, कि वो नहीं पलटेगा। अला क्यों नहीं, इन्ना बेशक रब्बहू उसका रब काना बिही बसीरा, देख रहा था उसका जो कुछ वो कर रहा था, उसका रब उसको देख रहा था, यकीनन देख रहा। फला तो इसमें उस्ताद जी फला जो है वो पस नहीं बोलेंगे इसको कि नहीं, इसको नहीं, कुछ जरूरत नहीं नहीं है, बोलेंगे। ला जायदा है, ला जायदा है जी। उक़सिमु बिश्शफ़क़, मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ के वक्त की, मतलब जब रात की सुर्खी जो आ जाती है, वल्लैली और रात की, वमा वसक़ जब वो समेट ले, और जिन चीजों को वो समेट ले, वल कमरी और चांद की कसम खाता हूँ इज़्ज़त तसक जब वो पूरा हो जाए, लतर कबुन्ना लतर कबुन्ना लतर कबुन्ना के तुम चढ़ते जाओगे जरूर, तबकन। लतर कबुन, हाँ लतर कबुन जो है ये ताकीद है ना, तुम जरूर चढ़ोगे, चढ़ोगे तबकन एक दर्जे पर, अन तबकिन दूसरे दर्जे पर, इन तुम लोग जरूर एक हालत के बाद दूसरी हालत को पहुंचोगे। मकसद ये जी, मकसद जैसे मौत है, उसके बाद बरज़ख के हालात हैं, फिर क़यामत के हालात हैं, फिर उसके बाद हिसाब व किताब है, तो ये मुख्तलिफ हालात आएंगे ना, ये मुराद जी। दूसरी मंजिल तक। फमालहुम ला युमिनून, तो बस क्या हो गया है तुम्हें कि तुम ईमान नहीं लाते। अच्छा व जी, इजा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस जज़ाकल्लाहु खैर। अब दोबारा देख लेते हैं तर्जुमे को। आपने तर्जुमा ठीक किया माशाल्लाह। अगली सूरत जिसकी होगी फिर वो करेगा, मैं इसको दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजा समा उनशक्कत, इजा और जब, अस्समाउ आसमान, इनशक्कत फट जाएगा, यानी जब आसमान फट जाएगा। ये कब होगा? जब सूर के अंदर दोबारा फूंका जाएगा। एक दफ़ा सूर में फूंका जाएगा तो सब लोग, सब मखलूक़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस वक्त आसमान जो है वो फट जाएगा, ज़मीन अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाल देगी, यानी क़यामत कायम हो जाएगी। वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, वाज़िनत और वो सुन लेगा, लिरब्बिहा अपने रब को, यानी अपने रब की बात को सुन लेगा। आसमान व हुक्कत और वो इसी के लायक है। क्या मतलब? यानी आसमान इस लायक है कि वो अल्लाह का हुक्म सुन ले। ये जो कहा ना कि हुक्म है वो सुन लेगा, तो यहाँ से मुराद कोई इख्तियारी चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़मीन और आसमान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरह का तकवीनी हुक्म है, ठीक है ना। तो मानने का मकसद ये है कि वो हुक्म अल्लाह का वाक़या हो जाएगा। और इज़ल अर्ज़ मुद्दत, और जब ज़मीन को, ज़मीन क्या कर दी जाएगी? फैला दी जाएगी। मुद्दत का माने इसको खींच के बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह कोई चमड़ा या रबड़ वगैरह खींचा जाता है ना, इसी तरह ज़मीन को भी खींच के बढ़ा दिया जाएगा, उसकी वसअत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर जितने भी अव्वलीन व आखिरीन हैं सब उसके ऊपर समा जाएंगे, ठीक है ना। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, व अलक़त और वो डाल देगी, यानी निकाल निकाल देगी, मा फ़ीहा जो कुछ उसके अंदर, यानी जो कुछ उसके अंदर दफीने हैं। हाँ जी, कोई इंसान दफन है, कोई जानवर दफन है, कोई अंदर उसके खजाने, सब कुछ बाहर निकल आएगा। वह तख़ल्लत और खाली हो जाएगी, ज़मीन अपने अंदर की चीज़ों को सबको क्या कर देगी? बाहर उगल देगी। वह अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो सुन लेगी अपने रब की बात, व हुक्कत वो उसी के लायक है। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका बेशक तू, कादिहुन तकलीफ उठाने वाला है, कोशिश करने वाला है, इला रब्बिका अपने रब की जानिब, यानी अपने रब तक पहुंचने में, अपने रब की तरफ पहुंचने में मशक्कत उठाने वाला है। कदहन मशक्कत उठाने वाला, फमुलाकी बस तुम उसको क्या कर लोगे? उसको बस तुम उसको मिल लोगे। मुलाकी का माने मिलने वाले हो उसको। ये इंसान तो अपने रब के पास पहुंचने तक, यानी मरने के वक़्त तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर क़यामत में इस काम की जजा से जा मिलोगे। तो मुलाकी ही के अंदर जो ही ज़मीर है, यहाँ इससे मुराद वो जो कोशिश है उसकी बात हो रही है, अल्लाह ताला की तरफ नहीं लौट रही, बल्कि उस काम को जा मिलोगे। जो भी तुम कोशिश कर रहे हो दुनिया के अंदर, अच्छी कोशिश कर रहे हो तो वो मिलेगी, बुरी कोशिश कर रहे हो तो मिल जाएगी। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, बस जिसको दे दिया गया उसका नाम है आमाल बियमीनी, उसके दाएं हाथ में,
جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فسوف پس ان قریب یحاسب اس سے حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا آسان حساب۔ اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب یہ آیت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حساب یسیر کیا ہوگا، یعنی ایک موقع پہ آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، یعنی جس سے حساب من نوقشہ فقد ہلاکا، کہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں تو یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے پوچھ ہو گئی، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، تو حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تشریح آپ نے یہ فرمائی کہ اس میں صرف اعمال کا پیش ہونا ہی، کوئی مناقشہ نہیں ہوگا، ان کو ان کے نام اعمال دے دیے جائیں گے، یہی کیا ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو حساب یسیر کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں حضرت نے لکھا تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ آسان حساب کے مراتب مختلف ہیں، ایک یہ کہ اس پر اصلاً عذاب مرتب نہ ہو، بعض کے لیے تو یہ ہوگا، اور حدیث میں اسی کی تفصیل آئی ہے کہ جس حساب میں مناقشہ نہ ہو، صرف پیشی ہو جائے، اور یہ غیر معذبین کے لیے ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس پر عذاب مخلد نہ ہو، اور یہ عام مومنوں کے لیے ہوگا، مطلب عذاب کے منافی۔ مقصد یہ ہے کہ دو طرح سے حساب یسیر ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر یعنی اس کے اعمال کو پیش کر دیا جائے، مناقشہ نہ ہو، کوئی اس میں تفتیش نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ حساب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عذاب تو ہو جائے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہنا نہ ہو، تو یہ بھی حساب یسیر ہے۔ تو یہ دو درجے ہیں حساب یسیر کے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے صرف ان کے نام اعمال پیش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، اِلیٰ اہلِہ، اپنے اہل و عیال کی جانب، یعنی ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو دکھائے گا، جیسے سورہ حاقہ کے اندر بھی ہے کہ جب اس کو اس کا نام اعمال ملے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابی، آؤ میرا نام اعمال پڑھو، ہاں جی، پھر وہ خوشیاں منائے گا، ادھر کہے گا کہ بھئی میں تو دنیا میں اس بات کا قائل تھا، میں آخرت کو مانتا تھا، اللہ کے حساب و کتاب کو مانتا تھا، وہ ساری تفصیل وہاں پہ نا، فیقول ہاں اقرؤوا کتابی انی ظننت انی ملاق حسابی فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہاں جی، واما من اوتی کتابہ وراء ظہری فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا۔ تو بہرحال یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کی جانب، اپنے جاننے والوں کی جانب، اپنے متعلقین کے پاس، مسرورا، خوش ہو کر، مسرورن جو ہے حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ینقلب کے اندر ضمیر ہے، وہ فاعل ہے، مسرورن اس سے حال واقع ہو رہا ہے، الی اہلہ متعلق ہے ینقلب سے، ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کی جانب خوش ہو کے لوٹے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اور اما رہا وہ، من اوتی، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نام اعمال، وراء ظہری، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے، یہ ان کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جیسے کہ سورۃ الحاقہ کے اندر بتایا کہ واما من اوتی کتابہ بشمالی، ٹھیک ہے نا، یہ جو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، یہ نام اعمال ملے گا کفار کو، اور پیٹھ کے پیچھے سے یا پشت کی طرف ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس آدمی کو جب باندھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا بائیں ہاتھ پشت کی جانب ہوگا، جیسے کسی قیدی کو باندھ لیتے ہیں نا، ہاتھ اس کے پیچھے باندھ دیے، ٹھیک ہے نا جی، یا تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا قول بعض مفسرین نے کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو اس کی پشت کی طرف نکال دیا جائے گا، یعنی جسم کے اندر سے گویا کہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا ہاتھ آگے لگے نا، اس کا ہاتھ پیچھے نکل آئے گا، یہ کیفیت ہوگی، یعنی اس کی گویا کہ ہیت ہی بدل جائے گی، جو صحیح ہیت ہے نا اس کی شکل و صورت ہی اس طرح سے ڈھانچہ بدل جائے گا، تو یہ بھی ایک قباحت اور عذاب ہوگا۔ تو بہرحال جس کو اس کا نام اعمال پشت کے پیچھے سے ملے گا، فسوف يدعو ثبورا، ان قریب وہ
پکارے گا، ہاں کس کو؟ سبورا، موت کو پکارے گا، ہاں جی، ویسلا سعیرا، اور وہ داخل ہوگا سعیرن، آگ کے اندر، یعنی جہنم کے اندر۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے لوگوں کے اندر مسرورا، خوش و خرم تھا، یعنی دنیا میں جو اپنے متعلقین میں رہتا تھا تو وہاں پہ بڑا خوش تھا، آخرت کی تکذیب کرتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہیں تھا، اور اسی کفر و شرک کے اندر بڑا خوش تھا وہ۔ انہو ظن ان لن یحور، بے شک وہ گمان کرتا تھا دنیا کے اندر، اس نے گمان کیا تھا کہ ان لن یحورا، یہ کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا۔ دنیا میں اس کا خیال کیا تھا کہ اس نے اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا۔ بھلا کیوں نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا تھا، دنیا میں اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دن مقرر کیا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، یعنی جب مغرب کے وقت سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ سرخی آتی ہے، تو فرمایا کہ اس سورج کی سرخی کی میں قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی جب وہ کیا کرتی ہے؟ سمٹ آتی ہے، رات سمیٹ لیتی ہے۔ کیا مطلب سمیٹ لیتی ہے؟ یعنی رات میں، رات کی خاصہ کیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے تک آ جاتی ہے۔ دن میں تو سب پھیل جاتے ہیں نا، جیسے گھر میں 5 لوگ ہیں تو 5 کے 5 نکل کے کام کاج پہ، رات میں ان کو سمیٹ لیا، دوبارہ آ گئے، یہ مقصد ہے۔ تو رات کو ہر چیز اپنے یعنی اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جو سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے، ہاں جی، تھوڑا سا ہلال ہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے 13ویں 14ویں تم پہنچ گیا، اور کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گئی۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور، تمہیں چڑھنا ہوگا، یا تم ضرور چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجے، طبقا عن طبق، کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حالتیں کیا ہے؟ مثلا انسان بچہ ہے، جوان ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، ہاں جی، موت آ گئی، قبر کے برزخ کے حالات شروع ہو گئے، پھر قیامت کے حالات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف حالات کیا ہیں؟ انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے ضرور کیا کر ہونا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے۔ فما لهم لا يؤمنون، بس ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پہ پڑھا جاتا ہے قرآن کو، لا يسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے، قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ للذین کفروا، بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ یعنی سجدہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جان کی میری آواز آ رہی ہے؟ کٹی تو نہیں ہے؟ جی آ رہی ہے استاد جی، ابھی تھوڑی سی ہوتی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ لوگ بر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جو اعمال کا ذخیرہ وہ جمع کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ فبشرہم، آپ ان کو خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ختم نہ ہونے والا، ان کو وہ اجر ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد سورۃ البروج پڑھے، کون پڑھے گا اب؟ کہ میں خود پڑھوں؟ ہاں جی، جی میں پڑھی استاد جی۔ چلے شروع کرو، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کی ہوئے دن کی قسم، وشاہدین، اور حاضر ہونے والے، اور ومشہودین، اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ النار ذات الوقود، اور ایک
آگ اچھا یہ کی تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں جی تاکہ بات جی جی آسان ہو جائے. یہ جہاں پہ خندق والوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جی خندق والے ہلاک ہو گئے. یہ جو خندق والے ہیں اس کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں منقول ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث نقل کی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بتایا کہ یعنی جو گزشتہ کسی امت کے اندر ایک بادشاہ گزرا تھا اور وہ جادو وغیرہ کر کے اپنا نظام چلا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک اس نے جادوگر رکھا تھا اور اسی جادوگر کے جادوگری سے اپنا نظام چلا رہا تھا. تو جب وہ جادوگر ایک زمانے تک تو چلتا رہا، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ مجھے میرا کوئی ایک مطلب مجھے ایسا بندہ دے دیں جس کو میں جادو سکھاؤں تاکہ آئندہ بھی آپ کا کام چلتا رہے. تو بادشاہ نے بہرحال اس نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا اور اس کو بادشاہ اس کے جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا. یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں یعنی اس کا گزر ہوتا تھا ایک راہب کے اوپر. یعنی سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر اس وقت عیسائی مذہب ہی سچا مذہب تھا، اسلام تو اس وقت تک نہیں آیا تھا. تو وہ جو راہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار تھا، توحید کا قائل تھا. تو یہ بچہ جب وہاں سے گزرتا تھا تو اس نے راہب کو دیکھا، اس نے راہب کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. اب یہ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف یہ راہب ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. ظاہر وہ بچہ تھا، یعنی اس کی اتنی عقل پختہ نہیں تھی. تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ یعنی یہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے میں کوئی جانور وغیرہ، بعض نے کہا کہ کوئی شیر وغیرہ ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. اب اس لڑکے نے ایک پتھر لیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو یہ جو راہب ہے اس کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو آپ مار دیں، یعنی مجھے ایک دلیل مل جائے. تو اس نے ایک طرح سے یہ آزمائش کی یا ایک طرح سے ایک اس نے چیک کرنے کی کوشش کی. اب اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا اور بہرحال لوگ چل پڑے. اب یہ جو لڑکا ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا کہ بھئی اس نے ایسا کام کر دیا. ظاہر ایک بات پھیل جاتی ہے نا جی، صرف بات پھیلنے کے لیے آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے، پہلے زمانوں میں بھی بات پھیل جاتی تھی. تو پھر ہوا یہ کہ ایک کوئی نابینا شخص تھا، اندھا شخص تھا، اس کو پتہ چلا، وہ اس لڑکے کے پاس آیا، اس نے اس سے درخواست کی کہ بھئی میری بینائی نہیں ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ کو یہ کر لیں. اس بچے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی توحید کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی. اس کو دعوت، جس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کر لیتا ہوں. اس اندھے نے شرط مان لی، اس نے دعا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی، وہ شخص توحید پرست ہو گیا، ایمان لے آیا. تو یہ مختلف قسم کے جو واقعات تھے، یہ جب بادشاہ کو پتہ لگنا شروع ہو گئے تو بادشاہ نے ایک تو اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور اس راہب کو، اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور ان کو مجبور کیا کہ تم لوگ توحید کو چھوڑ دو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اختیار کرو. اب انہوں نے انکار کر دیا. لڑکے نے کہا بھی میں تو اس طرح نہیں مانوں گا. بہرحال بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات نہیں مانتا تو اس کو لے جائیں اور اس کو کسی پہاڑ کے اوپر سے گرا دیں. لوگوں کو لے کے چلے گئے اس لڑکے کو. اب وہ جب پہاڑ پہ لے کے گئے تو اللہ کی حکم سے کچھ زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ مر گئے، لڑکا دوبارہ بچ گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کسی کشتی کے اندر لے جا کے سمندر میں ڈبو دو. لڑکے کو پھر لے کے گئے، پھر لڑکے نے اللہ سے دعا کی، وہ کشتی الٹ گئی، سب لوگ پھر ڈوب گئے، لڑکا پھر بچ گیا. اب بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بار بار بچ رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے. تو اس لڑکے نے کہا کہ بھئی آپ مجھے اس طرح نہیں مار سکتے، آپ کو اگر مار رہے تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، وہ آپ کر لیں تو میرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا بتاؤ. اس نے لڑکے نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ سب لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کریں، اس میدان میں مجھے سوری پہ آپ چڑھا دیں اور اس کے بعد آپ ایک تیر نکال کے تیر نکالیں، اس پہ یہ کہیں کہ اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ کہیں اور پھر تیر سے نشانہ لے لیں. بادشاہ نے ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے تیر مارا، وہ لڑکے کو جا کے لگا، لڑکا تو شہید ہو گیا.
لیکن ظاہر ہے جب الفاظ بادشاہ نے کہے تھے کہ اس لڑکے کے پروردگار کے نام پہ، تو وہ سب لوگوں نے سن لیے. اب لوگوں نے سن لیے تو لوگوں کا یقین اور بڑھ گیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو پکڑ کے خندقیں بڑی بڑی کھدوائی، اس میں آگ لگائی اور پھر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے اس کے اندر ڈالنے لگا. تو یہ جو یعنی بادشاہ تھا یا اس کے جو پیروکار تھے جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں اور اس میں لوگوں کو اس وجہ سے ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اس واقعے کی طرف قتل اصحاب الاخدود کے اندر اشارہ کیا گیا کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا جی، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. تو خندقوں والے سے مراد یہی بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں. جی ٹھیک ہے. انار ذات الوقود، اور ایک آگ تھی ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، اور وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے. شہودن، اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. وما نقم منہم، اور انہوں نے وہ اس گناہ کا مطلب ان سے اس گناہ کا بدلہ لے رہے تھے کہ الا ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں. العزیزی، جو غالب ہے، حمید اور تعریف کے لائق ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک جنہوں نے ستایا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو. ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور جلنے کا عذاب ہے. ان الذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لہم جنات تجری، وہ ان باغات میں رہیں گے. من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطشا، کے ربی کا، کہ تیرے رب کی پکڑ، لشدید، سخت ہے. انہ ہوا، یہ وہی ہے، یبدئ، جو پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے، اور یعید، اور دوبارہ بھی کرے گا. واہو والغفور الودود، اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، اور عرش کا مالک ہے. فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، جو فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی. بل الذین، بے شک وہ بلکہ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے والے ہیں. واللہ من ورائہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں محیط، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا. فی لوح المحفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا. جی جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی. ذات البروج، جو برجوں والا ہے. برجوں سے کیا مراد ہے؟ برجوں سے یا تو یہ مراد ہے کہ جو مختلف اجرام فلکیہ ہیں، جو مختلف مداروں کے اندر گھومتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا، بروج والا. یہ بروج جو نجومیوں نے اور لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک چیزیں بنا دی ہیں کہ جس کا یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اوپر اس کا اثر ہے، اس کی بنیاد پہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں. یہ سب لایانی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور نہ اس تک کوئی رسائی ہو سکتی ہے. تو قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور اس قسم، اس دن کی قسم، الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی کس دن کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کے دن کا وعدہ کیا. تو وہ مراد ہے والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی، الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن. وشاہد و مشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، شاہد و مشہود، اور جس کے پاس لوگ حاضر کیے جائیں گے. شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ لفظی ترجمہ تو شاہد کا معنی ہے حاضر ہونے والا، ٹھیک ہے نا، اور مشہود جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے. ایک تفسیر میں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے.
میدان عرفات میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسری جو تفسیر ہے اس میں شاہد کا معنی ہے گواہ کے بھی کیا جاتا ہے، اور مشہود وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ تو قیامت کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ کے لیے شاہد کا لفظ استعمال کیا، تو گویا کہ آپ کی قسم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور مشہود تو شاہد سے مراد کیا ہو گیا؟ انسان ہو گئے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اس کے اندر مختلف تفسیرات کی گئی ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہلاک کر دیے گئے یا خدا کی مار ہو اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والوں پر۔ خندق اخدود یعنی خندقوں والوں پر، یہ میں نے واقعہ سارا آپ کو بتا دیا۔ النار ذات الوقود، آگ والوں پر، ذات الوقود جو ایندھن سے بری ہوئی تھی۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں، ایندھن والی آگ، انہوں نے بڑی زبردست آگ جلائی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ ہم کہ جب وہ لوگ علیہا اس آگ کے اوپر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ علی ما یفعلون بالمؤمنین، اس کام پر، اس عمل پر، اس فعل پر جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہود اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی وہم شہود، وہ لوگ نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، علامہ اس کام کے اوپر، یفعلون بالمؤمنین جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، وہ ان کو خندقوں کے اندر ڈال رہے تھے، پھر اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا یا انہوں نے سزا نہیں دی ان کو، وما نقموا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، منہم ان ایمان والوں سے، الا مگر اس بات کا کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو تعریفوں والا ہے، الذی وہ ذات لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ شہید ہے، باخبر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، جنہوں نے تکلیفیں دی، آزمائش میں ڈالا مؤمن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب، حریق کا معنی ہے جلنا، یعنی جلنے والا عذاب، یعنی جہنم کا عذاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید، بڑی سخت ہے، انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی، یبدی، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور دوبارہ لوٹاتا ہے، یعنی دوبارہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید، بڑی عزت والا ہے، شان والا ہے، فعال، وہ خوب کر گزرنے والا ہے، لما یرید، جس کو وہ چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ حل عطا کا، آگے فرمایا حل عطا کا، کیا تیرے پاس آئی ہے، کیا تجھ تک پہنچی ہے، حدیث الجنود، لشکر والوں کی بات، کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے؟ وہ لشکر والا کون تھا؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود، یعنی ثمود اور فرعون، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جٹلانے کے اندر، یعنی کافر جو ہیں وہ خود قرآن کریم کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، یعنی واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں، من ورائہم، ان کو ہر طرف سے، یعنی ان کا انجام کیا ہے؟ یہ لوگ سزا کو بھگتیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے، قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟